بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے، جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو بکر کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری زرد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر تم میری زرد میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا۔ اور حضرت حذیفہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دیں، اور جنگ کے خاتمے پر خدا اور رسول کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ ناظرین، جنگ بدر کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان دوسری ہجری 17 رمضان المبارک سے 21 تک بدر کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ کا نام ہے۔ بدر اصل میں قبیلہ جحینہ کے کسی شخص کا نام تھا، جس نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کنواں کھودا، اور بعد میں اس علاقہ اور کنواں دونوں کو بدر کہا جانے لگا، اور اسی نسبت سے جنگ کا نام بھی بدر معروف ہوا۔ ابو سفیان 40 افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلے کو لے کر، جن کے پاس 50,000 دینار مالیت کی چیزیں تھیں، وہ انہیں لے کر شام کی طرف روانہ ہوا، اور کاروان شام سے واپس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ رسول خدا نے اصحاب کو حکم دیا کہ ابو سفیان کی سرپرستی میں جانے والے کاروان کی طرف حرکت کریں، تاکہ ان کے اموال کو مصادر کیا جا سکے اور اس طریقے سے دشمن کے اقتصادی قوت کو کمزور کیا جا سکے۔ ابو سفیان مسلمانوں کی ٹیکنیک سے باخبر ہوا اور نہایت سرعت کے ساتھ ایک قاصد کو مدد طلب کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ قاصد نے ابو سفیان کے دستور پر عمل کرتے ہوئے اپنی سواری اونٹ کی ناک اور کان کاٹ کر خون لہو لہان کیا، اور اپنی قمیض کو پھاڑ کر عجیب سے حلیے کے ساتھ مکہ میں وارد ہوا، تاکہ لوگوں کی توجہ طلب کر سکے، اور فریاد بلند کی کہ کاروان کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ، محمد اور اس کے پیروکاروں نے کاروان پر حملہ کر دیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ابو جہل 950 جنگجوؤں کے ساتھ 700 اونٹ اور 100 گھوڑوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا، اور دوسری طرف سے ابو سفیان نے اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے راستہ تبدیل کر لیا، اور مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچا کر مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 افراد کو لے کر بدر کے مقام پہنچ گئے اور دشمن سے آمنا سامنا ہوا۔ اور اسی اثناء میں رسول خدا نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا تو اصحاب 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک گروہ نے ابو سفیان کا پیچھا کرنے کو ترجیح دی، جبکہ دوسرے گروہ نے ابو جہل کے لشکر سے لڑنے کو ترجیح دی، اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران مسلمانوں کو دشمن کی تعداد، اسباب و سامان اور تیاری کے متعلق اطلاع موصول ہوئی، اور توان کے درمیان اختلافات پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری راہ کو ترجیح دی اور دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ لشکر اسلام اور لشکر کفر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھ کر دشمن حیرت زدہ رہ گیا، اور ادھر سے مسلمانوں میں سے بعض کفار کی تعداد اور جنگی ساز و سامان دیکھ کر کانپنے لگ گئے، اور اسی ناگفتہ بے حالت کو دیکھ کر رسول خدا نے اپنے اصحاب کو غیبی خبر سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم ان 2 گروہوں میں سے ایک، یعنی کہ ابو سفیان کے تجارتی کاروان یا لشکر ابو جہل میں سے کسی ایک پر ضرور فتحات حاصل کریں گے، اور خدا اپنے وعدے میں سے سچا ہے، اور خدا کی قسم، گویا میں ابو جہل اور قریش کے بعض دیگر مشہور لوگوں کے قتل ہونے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں،
اور رسول خدا نے اپنے اصحاب کے خوف و وحشت کو دیکھ کر وعدہ الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فکر نہ کریں، اگرچہ ہماری تعداد کم ہے لیکن فرشتوں کا ایک عظیم گروہ ہماری مدد کے لیے آمادہ ہے۔ بدر کا میدان ریت کی نرمی کے سبب جنگ کے لیے بالکل مناسب نہ تھا، لیکن خدا کی مدد سے رات کو خوب بارش ہوئی اور صبح و صحرا جنگ کے لیے آمادہ و تیار ہو چکی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دشمن کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا، لیکن ابو جہل نے اسے رد کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کر دیا۔ لشکر کفر کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار میدان میں اترے۔ کفار نے انصار کے جوانوں کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ہم پلہ قریش کے لوگوں سے لڑیں گے، اور رسول خدا نے اپنے خاندان سے 3 افراد عبید بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی کو طلب کیا اور انہیں میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت علی نے ولید کو واصل جہنم کیا، اور شیبہ جو حضرت حمزہ سے لڑ رہا تھا، حضرت حمزہ نے انہیں ایک وار سے ہی ان کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ کی مدد کو پہنچے، اور عتبہ کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور آپ کی ایک ضربت سے ہی وہ مر گیا، اور یوں حضرت علی نے تینوں جنگجوؤں کو قتل کر دیا، اور امیر المومنین نے اپنی حکومت کے دوران معاویہ کو خط لکھتے ہوئے اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے دادا عتبہ، چچا شیبہ اور ماموں ولید اور بھائی حنظلہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان 3 افراد کے قتل کے بعد ابو جہل نے عمومی حملے کا حکم دیا، اور رسول خدا ابو جہل کے قتل کے انتظار میں تھے، اور یوں ہی اس کی موت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا، تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور جنگ بدر کفار کی بدترین شکست اور مسلمانوں کے فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ابو جہل سمیت کفار کے بڑے نامور سپہ سالار اور اس جنگ میں کام آئے، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں کفار کو شکست حاصل ہوئی تھی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح مسلمانوں نے ان کا سارا ساز و سامان ایک ترتیب کے ساتھ تمام سپہ سالار کو بانٹ دیا اور سارے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔